سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکام الحاکمین کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ کی رحمتیں انسان کے شمار سے باہر ہیں، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسان کو گناہوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کی امید دلائی۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، جو ہر دور میں انسان کے دل میں یہ امید پیدا کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی ہی غفور الرحیم ذات ہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے۔ سورۃ نوح کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے خالق کائنات، میں نے اپنی قوم کو کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، انہ کان غفارا، کیونکہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے باران رحمت بارش کی شکل میں رحمتوں کا نزول کر دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں میں بھی بے پناہ اضافہ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کی رونق بیٹے بھی عطا کر دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار، گناہوں کی معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین میں باغات عطا کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے دریاؤں اور نہروں کو جاری کر دیں گے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لولا تستغفرون، تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ لعلکم ترحمون، یقینی بات ہے اگر تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، ثم توبوا الیہ، پھر اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ جاؤ، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے تک جس قدر انسان کی زندگی ہے، یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کی بہترین خوبصورت آسائشوں والی، نعمتوں والی، رحمتوں سعادتوں والی، خیرات و برکات والی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو زندگی عطا کر دیں گے۔ تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اور توبہ کر لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا کی زندگی بہترین زندگی بنا دیں گے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے سعۃ الرزق، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزی میں وسعت پیدا کر دیں گے، وہ روزی تمہارے لیے برکتوں والی روزی ہوگی، اور تمہاری زندگی کے دکھ، غم اور پریشانیاں، دل کی تکلیفیں، زندگی کے رنج، دکھ اور علم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں تمہاری زندگی سے ختم کر دیں گے۔ سیدنا اغر المزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات پہ، بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لیغان علی قلبی، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے میرا دل اللہ کے ذکر سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی میں محسوس کرتا ہوں اپنے اندر کہ جس قدر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے تھا میں نے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ یہ کون ذات ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، محبوب ہم نے آپ کے اگلے بھی اور بعد میں آنے والے بھی سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس کے باوجود یہ استغفار اتنی عظیم چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، مجھے اللہ کی قسم ہے میں ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے 70 سے زیادہ مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ بلکہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ ایک مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، استغفار کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ بھائیو، استغفار کرنا، توبہ کرنا یہ بہت عظیم عبادت ہے، اور اس استغفار اور توبہ کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ان میں سے آج کے جمعے میں عبادت کرنے کے بعد اس عبادت میں جس انداز سے عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے نہ کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا، یہ جو استغفار کی قسم ہے بڑی عظیم قسم ہے کہ انسان عبادت کرے،
عبادت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے، اے ذات باری تعالیٰ تو بڑی عظیم ذات ہے، میں نے جیسے تیری عبادت کا حق تھا میں ویسے عبادت نہ کر سکا، جیسے تیری بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا تھا میں ویسے نذرانہ عقیدت پیش نہیں کر سکا، یا اللہ سجدہ ضرور کیا ہے لیکن تیری شان کے مطابق سجدہ نہیں کیا، یا اللہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے لیکن تیری شان کے مطابق دعا نہیں کر سکا، یا اللہ صدقہ و خیرات کیا ہے لیکن تیری شان کے مطابق میں صدقہ و خیرات نہیں کر سکا، کیوں؟ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، کیونکہ اللہ کی ذات بڑی عظیم ذات ہے، اس کی کرسی زمین اور آسمان سے بڑی ہے، اور زمین اور آسمان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے، وہو العلی العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند اور عظمت والے ہیں، اتنی بلندی اور عظمت ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، وما قدر اللہ حق قدرہ، انسانوں نے اللہ کا احترام کرنے کا حق ادا نہیں کیا، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، والسماوات مطویات بیمینہ، اور ساتوں آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ جو بجلیاں کڑکتی ہیں، یہ جو گرجتی ہے، اور فرشتے اللہ کے ڈر اور خوف سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا ذکر تمہارے سامنے کروں، وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ وہ فرشتہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھاتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کے کان کی کونپر اور کندھے کے درمیان کا فاصلہ طے کرنے کے لیے 700 سال لگ جاتے ہیں۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اتنی بڑی اور عظیم ہے کہ اس کے کان کی کونپل اور اس کے کندھے کے درمیان کا فاصلہ طے کرنے کے لیے 700 سال لگ جاتے ہیں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے کیا کہنے، انسان کیسے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سجدے کی حالت میں ہیں، اس وقت سے لے کے قیامت تک سجدے میں گرے ہوئے ہیں، کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ فرشتہ جو روز اول سے لے کے قیامت تک کے لیے سجدے میں گرا ہوا ہے، وہ بھی جب سر اٹھائے گا تو یہی کہے گا ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ تیری عظمت کے مطابق، تیری شان اور جلال کے مطابق، یا اللہ تیرے وقار اور عزت کے مطابق، یا اللہ جیسے تیری عبادت کرنی تھی ویسے میں عبادت نہیں کر سکا۔ اس لیے ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کائنات کی سب سے عظیم ذات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، نماز کیسی ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سینے سے رونے کی ایسے آواز آتی جیسے ہنڈیا کھولتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے حتیٰ تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ جس سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، روتے، گڑ گڑاتے، آنسو بہتے، تڑپتے، اور اس کائنات کا سب سے عظیم سجدہ ہوتا، اس سے عظیم سجدہ آج تک کسی انسان نے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی دیوار تلک کسی نے اتنا عظیم سجدہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم سجدے کے باوجود ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اذا انصرف من صلاته استغفر اللہ ثلاثا،
جب سلام پھیرتے 3 مرتبہ استغفار کرتے، استغفر اللہ، یا اللہ میں محمد نے تیری عبادت کی ہے لیکن یا اللہ تیری شان کے مطابق عبادت نہیں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے۔ یہ بھائیو استغفار کی بڑی عظیم قسم ہے۔ انسان عبادت کرے اور عبادت کے بعد استغفار کرے کہ یا اللہ تیری شان کے مطابق، تیرے جلال اور وقار کے مطابق میں عبادت نہیں کر سکا۔ اس لیے حج کتنی عظیم عبادت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حجہ، جیسے انسان نے حج کیا اس میں گناہ نہ کیا، فسق والا کام نہ کیا، فحاشی و اریانی والی بات نہ کی، راجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ انسان گناہوں سے ویسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو۔ اتنی عظیم عبادت، حج کی عبادت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ تم وہاں سے لوٹو جہاں سے ابراہیم لوٹے تھے، تم وہاں سے لوٹو جہاں سے سارے انبیاء لوٹے تھے، اس جگہ سے واپس آؤ، اس عرفات اور مزدلفہ سے واپس آؤ جہاں سے میرا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے ہیں۔ وہ عبادت کر کے جس عبادت سے انسان کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان کا نامہ اعمال سارے گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ وہ میدان عرفات جس کے ایک لمحے کی دعا انسان کی زندگی کے سارے گناہوں کا مداوع بن جاتی ہے۔ انسان جب میدان عرفات میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کا الحاکمین فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں فرشتوں دیکھو یہی وہ انسان ہے جس کے بارے میں تم نے کہا تھا یہ فساد کرے گا، یہ قتل و غارت کرے گا۔ آج فرشتوں اس انسان کو دیکھو، اس نے بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، کاروبار کو چھوڑا ہے، آج مجھ کو راضی کرنے کے لیے پوری دنیا کے پورے تعلقات کو تج کر کے مجھ کو راضی کرنے کے لیے میدان عرفات پہ کھڑا ہے۔ گواہ بن جاؤ جو بھی اس میدان میں کھڑا ہے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس، وہاں سے واپس پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ واستغفر اللہ، حج کرنے کے بعد اتنی عظیم عبادت کرنے کے بعد واستغفر اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے رحم کرنے والے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری عبادت تہجد کی عبادت۔ آج کے زمانے میں لوگوں پر فجر کی نماز پڑھنا گراں اور مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، تہجد کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ دینا اور اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، ایمان والے، اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والے، اللہ کی خشیت کے ساتھ زندگی گزارنے والے رات کو بستر پہ تھوڑا سوتے ہیں اور زیادہ رات کا حصہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے، قم اللیل، محبوب ساری رات قیام کیجئے، نصفہ، آدھی رات قیام کر لیجئے، 1/3 رات قیام کر لیجئے، آدھی رات سے زیادہ کچھ قیام کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ایمان والے بندے رات کو بہت تھوڑا اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، لیکن جب سحری کا وقت ہوتا ہے پھر مجھ سے استغفار کرتے ہیں۔ محبوب یا اللہ، اے خالق کائنات، اے ارحم الراحمین ذات، مجھے معاف کر دے، تیری شان کے مطابق میں نے عبادت نہیں کی۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور پھر سحری کے وقت رات کو قیام کرنے کے بعد، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد، ساری رات قیام میں گزارنے کے بعد کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے،
تیری شان کے مطابق سجدہ نہ ہو سکا، تیرے مقام کے مطابق قیام نہ ہو سکا۔ امام طبرانی رحمہ اللہ امام نافع رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، لمبی دیر قیام کیا، پھر نافع سے پوچھا سحری کا وقت ہو گیا؟ کہا کہ نہیں، پھر نماز شروع کر دی، پھر لمبی دیر تک نماز پڑھتے رہے، پھر پوچھا فجر کا وقت قریب ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں۔ فقعد یذکر اللہ، پھر بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے، اور اس میں کہتے ہیں کہ لمبی دیر تک لمبی تہجد پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے کہ یا اللہ تہجد پڑھی ہے لیکن تیری شان کے مطابق نہیں پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ مطہرہ سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی میں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یا اللہ تو عیبوں سے پاک ہے، ساری تعریفیں تیری ہیں۔ استغفر اللہ، یا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ واتوب الیہ، اور یا اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ ایک دن پوچھتی ہیں اللہ کے نبی آپ کثرت کے ساتھ آج کل اس دعا کو پڑھتے ہیں؟ بھائیو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری امت کے بارے میں مجھ کو ایک نشانی دکھلائیں گے۔ وہ کیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، محبوب جب آپ دین کا کام اتنا کر لیں کہ آپ کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے اللہ کی مدد آ جائے، مکہ المکرمہ فتح ہو جائے، پورا عرب آپ کے پاؤں کے نیچے آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں لوگ گروہ کے گروہ کی شکل میں دین اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا۔ اور میں نے دیکھ لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو مکہ المکرمہ کی فتح دے دی ہے، اور دن بدن لوگ اسلام میں بڑی کثرت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، میرا تبلیغ کا جو مشن ہے وہ پورا ہو گیا ہے، اب جو کوتاہی ہو گئی ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی میں کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب سے یہ سورت نازل ہوئی، اس وقت سے لے کر وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ استغفار کرتے، خاص طور پہ جب فرض نماز پڑھ لیتے، فرض نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ بلکہ امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن کبریٰ میں صحیح سند سے حدیث نقل کی ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن چاشت کی نماز پڑھی، اور چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد کہا اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ چاشت کی نماز پڑھی ہے، کیا خوبصورت دین ہے، کیسی عظیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ چاشت کی نماز پڑھی تو کہا اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، وتب علی، یا اللہ میری توبہ کو قبول کر لے، انک انت التواب الرحیم، یا اللہ تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ 100 مرہ 100 مرتبہ چاشت کی نماز ادا کرنے کے بعد
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جب موت کا وقت قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کے ہونٹوں میں حرکت پیدا ہوئی، آپ کی ہلکی سی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی، میں نے کان آپ کے ہونٹوں کے قریب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت عبادت والی، نیکی تقوی والی، خشیت الہی والی، اللہ کے ڈر اور خوف والی ایک عظیم زندگی گزار کے اس دنیا سے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، یا اللہ تیری عبادت نہ ہو سکی، جیسے تیری شان کے مطابق تھا ویسے میں نہ کر سکا، مجھ کو معاف کر دینا، اللہم اغفر لی، یا اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہا ہوں، اس دنیا سے ناتا ٹوٹنے والا ہے، یا اللہ تیرے دربار میں حاضری کا وقت ہے، مجھے میری کوتاہیاں تم معاف کر دینا، وارحمنی، یا اللہ مجھ پہ رحم کر دینا، والحقنی بالرفیق الاعلی، اور یا اللہ عظمت والے بلند و بالا ساتھیوں کے ساتھ مجھے ملا دینا۔ نیک لوگ عبادت کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے بعد، نیکی اور تقوی اختیار کرنے کے بعد، اپنی کوتاہی اس پہ نادم ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت کے بعد استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ عبادت تیری شان کے مطابق نہیں تھی، یا اللہ تو مجھ کو معاف کر دے۔ علاء بن زیاد رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، موت کا وقت قریب آ گیا، رونا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، حاضری کا وقت ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گا؟ تو پھر کہا میرے لیے پانی لائیے، پانی لایا گیا، پانی سے وضو کیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار شروع کر دیا، یا اللہ زندگی گزاری ہے، تیری عبادت کرنے کا حق ادا نہ کیا، یا اللہ کوتاہی ہو گئی ہے، کمی رہ گئی ہے، یا اللہ تیری شان اور وقار کے مطابق نذرانہ عقیدت پیش نہیں کر سکا، یا اللہ تیرے پاس حاضر ہو رہا ہوں، مجھ کو معاف کر دے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ عظیم صحابی فاتح مصر، جن کے ہاتھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا علاقہ مسلمانوں کو عطا کیا، جب جانے لگے آنکھوں میں آنسو تھے، اتنا لمبا جہاد کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہم اے میرے مالک، اے میرے معبود، امرتنا فعصینا، یا اللہ تو نے ہم کو حکم دیا، ہم نے تیری نافرمانی کی۔ یہ صحابہ کرام اس کائنات کے انبیاء کے بعد سب سے عظیم لوگ، امرتنا فعصینا، یا اللہ تو نے ہم کو حکم دیا، ہم نے تیری نافرمانی کی، ونہیتنا فرکبنا، یا اللہ تو نے ہمیں منع کیا، تو نے ہمیں روکا، فرکبنا، یا اللہ ہم نے وہ کام کر لیے، ولا یسعنا الا عفوک، اب تو یا اللہ تیری معافی کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اور اسی دعا کو پڑھتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ امام ابو المنہال رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما جاور عبد فی قبرہ من جار خیر من استغفار کثیر، قبر میں انسان کو استغفار سے بہتر ساتھی نہیں ملے گا۔ جب انسان قبر میں جائے گا، اس اندھیر کوٹری میں ہوگا، تو وہاں پر انسان کو استغفار سے بہتر ساتھی نصیب نہیں ہوگا۔ بھائیو اب وقت ہے استغفار کا، اللہ سے معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا،
گڑ گڑانے کا، رونے کا، تڑپنے کا، التجائیں کرنے کا، اپنی کوتاہیوں پہ نادم اور پشیمان ہونے کا، آنکھوں سے آنسو بہا کے اللہ سے استغفار کرنے کا۔ اللہ سے استغفار کر لیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یدلکم علی دائکم و دوائکم، یہ قرآن عظیم کتاب بھائیو جسے ہم بھولتے جا رہے ہیں، جو میری اور آپ کی زندگی سے نکلتا جا رہا ہے، کہتے ہیں یہ قرآن مجید بیماری بھی بتلاتا ہے اور اس کا علاج بھی بتلاتا ہے۔ اما داؤکم فالذنوب، تمہاری بیماری تمہارے گناہ ہیں، وَأَمَّا دَوَاؤُكُمْ فَالْإِسْتِغْفَارُ، باقی جس علاج کی تمہیں ضرورت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ آئیے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی غفور الرحیم ذات ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں جس قدر عبادت پسند ہے دوسرے دنوں میں اتنی عبادت پسند نہیں ہے۔ یعنی کہ ان 10 دنوں میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو یہ عبادت دیگر سال کے دنوں میں کی جانے والی عبادت سے افضل ہے۔ صحابہ نے کہا ولل جہاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی انسان اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ لے کے میدان جنگ میں کھڑا ہو جائے اور وہاں پر انسان کو اپنی جان کا خطرہ ہو، اللہ کے نبی دیگر دنوں میں انسان جہاد کرے تو ان 10 دنوں میں کی ہوئی عبادت جہاد سے بھی افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں دیگر دنوں میں جہاد کیا جائے اور ان 10 دنوں میں عبادت کی جائے، یہ عبادت اس جہاد سے افضل ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ہاں ایک انسان اپنی جان بھی لے کر نکلا اور اپنا پورا مال بھی لے کر نکلا، جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، مال بھی سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، صرف یہی ایک انسان ہے جو دوسرے دنوں میں عبادت کرے تو ان دنوں میں عبادت کرنے والے سے افضل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی انسان اس انسان سے افضل نہیں ہو سکتا جو انسان ان ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کرتا ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ ذی الحجہ کی 10 دنوں کی جو عبادت ہے یہ رمضان المبارک کے دنوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ ذی الحجہ میں انسان عبادت کرے دن میں، یہ رمضان المبارک میں دن میں عبادت کرنے سے افضل ہے۔ بھائیو بڑے ہی قیمتی دن ہیں، بہت ہی قیمتی دن ہیں، ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ان دنوں میں جو سب سے افضل عبادت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ گزشتہ 2 جمعے
ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے وہ بیان کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات جو ہیں کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں میں پڑھنا۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سب سے عظیم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان 10 دنوں میں گلیوں میں چلتے، بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے، اور پھر بازار میں جو لوگ موجود ہوتے ان کے ذکر کی آواز کو سن کے وہ بھی بلند آواز سے ذکر شروع کر دیتے۔ ذرا تصور کیجئے کیا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا جب پورے بازار سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں آتی ہوں گی۔ اس سنت کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھائی مسجد سے نکلے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں گلی میں چلتے ہوئے بلند آواز سے اس ذکر کو پڑھے، جو بھائی دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار اور ملازمت کر رہے ہیں، وہ بھی بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ان دنوں میں پورے سال کے دنوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور اسی طریقے سے عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے اس کے آغاز سے پہلے ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے اور تم میں سے کوئی انسان قربانی کرنا چاہے فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو انسان کو چاہیے اپنے جسم کے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ تراشے۔ جو انسان قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ذی الحجہ کے چاند سے پہلے اپنے ناخن اور بال صاف کر لے، تاکہ پھر انسان اس حدیث کے مطابق اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ دن کا آغاز طلوع فجر سے ہوتا ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کا آغاز فجر کی اذان سے ہو جاتا ہے، اس لیے اس وقت سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ قربانی کے مسائل آئندہ جمعہ کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جیسے تیری عبادت کرنے کا حق ہے ہمیں ویسے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ دن کا اجالا ہو، رات کی تاریکی ہو، تنہائی میسر ہو، سر محفل ہوں، یا اللہ کثرت کے ساتھ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، نماز کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ہم سب کو ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ جو سرن گناہ کیے، جو علانیتاً گناہ کیے، یا اللہ جو تنہائی میں کیے، یا اللہ جو لوگوں کے سامنے کیے، یا اللہ جو دن میں کیے، جو رات میں کیے، یا اللہ چھوٹے گناہ کیے، بڑے گناہ کیے، یا اللہ ہمیں ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، یا اللہ تو تواب الرحیم ہے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ ہم کو ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ جو حالات
اس وقت دنیا میں ہیں، لوگ پریشانی سے گزر رہے ہیں، یا اللہ تجھے رحمان ہونے کا واسطہ اس پریشانی کو ختم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا نہ دے، یا اللہ اس پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ کاروبار میں وسعت عطا فرما دے، حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ کئی بھائیوں میں بیمار ہیں، دعا کا کہا ہے، یا اللہ تو ارحم الراحمین ذات ہے، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہر طرح کی بیماری دور فرما دے، یا اللہ جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھی مسلمان پریشان اپنی رحمت سے پریشانی دور فرما دے۔ یا اللہ سجدوں میں لذت نصیب فرما دے، یا اللہ آنکھ کو حیا نصیب فرما دے، یا اللہ زبان کو پاکیزگی عطا فرما دے، یا اللہ دل کو طہارت عطا فرما دے، یا اللہ کانوں کو عفت عطا فرما دے، یا اللہ سلف صالحین جیسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور بلائیاں نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔